یہ ہاتھ ایک الگ ہے، یہ ہاتھ ایک الگ ہے، اس کا اپنا کام ہے، اس کا اپنا کام، جو اس کے کام ہے وہ اس کے نہیں، جو اس کے ہیں وہ اس کے نہیں۔ بہن اسی طرح اسلام کے اندر قربانی ایک اپنا مقام رکھتی ہے، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کا خیال رکھنا یہ اپنا مقام ہے۔ قرآن نے دونوں چیزوں کو الگ بیان کیا، جہاں قربانی کا ذکر آیا ہے وہاں یتیموں کا بیان نہیں، اور جہاں یتیموں کا بیان قرآن کرتا ہے وہاں اللہ پاک نے قربانی کو بیان نہیں۔ قربانی کو اللہ پاک نے سورہ حج کے اندر 17ویں سپارے کے اندر اللہ نے قربانی کو بیان کیا۔ قربانی کیا؟ اس پورے قربانی کے رکوع میں اللہ پاک نے یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کو بیان نہیں کیا، لیکن جہاں اللہ پاک یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کو بیان کرتے ہیں وہاں اللہ پاک قربانی کو بیان نہیں کرتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں الگ ہیں۔ رمضان المبارک کی عید کے اندر صدقہ فطر رکھا گیا کہ روزے کا صدقہ دو، پھر عید کی نماز ادا کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ فطر ایک ایسی چیز ہے کہ پہلے ادا کرو پھر نماز پڑھو، لیکن قربانی اس کا فلسفہ جب ہم سوچتے ہیں تو پہلے نماز پڑھو پھر بولو نا، وہاں صدقہ الگ ہے، یہاں صدقہ الگ ہے۔ دیکھو دونوں میں فرق کتنا ہے، وہاں وہ ہے کہ صدقہ پہلے دو نماز، یہاں کیا ہے کہ نماز پہلے پڑھو۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو میری بات سنو، اگر یہ صدقہ قربانی کا جو ہے یہ بھی اسی صدقے کی طرح ہوتا تو پاک نبی نے یوں کیوں نہیں کہا کہ قربانی سے نماز سے پہلے قربانی کرو؟ کیا اللہ کے نبی کی اس حالت کو بھی تم نہیں سمجھے ہو کہ فرمایا نماز پڑھ کے قربانی کرو، اور وہاں کے جب تک صدقہ خیرات نہ کرو نماز نہ پڑھو؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس صدقے کا مقام الگ ہے، اس صدقے کا مقام الگ ہے۔ پھر اس صدقے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صرف غریب کھا سکتا ہے، صرف، لیکن اس صدقے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ قربانی خود بھی کھا سکتے ہو، قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، غریبوں کو بھی دو۔ اگر کوئی آدمی سارا قربانی کا گوشت گھر کھا لے تو بھی جائز ہے، تو بھی جائز ہے، لیکن اللہ کے نبی کی سنت کیا کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرو، ایک حصہ خود کھاؤ، ایک حصہ رشتہ داروں کو دو، چاہے رشتہ دار امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے کروڑ پتی ہو چاہے لکھ پتی ہو، چاہے 1000 پتی ہو چاہے 100 پتی ہو، چاہے وہ دودھ پتی ہو چاہے پانی پتی ہو۔ فلسفہ دیکھو اللہ کے نبی کا۔ میں یہ بات آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ آئندہ ایسے فتنے والے آدمی آپ کے ایمان کو خراب نہ کریں کہ وہ صدقہ فطر صرف غریب کھائے۔ آپ ایسا کیا کریں کہ خیرات کے پیسے جو ہیں وہ اپنے رشتہ دار جو مالدار ہو ان کو دے دو، اور ان کو کہو کہ یہ زکوٰۃ صدقے کا پیسہ ہے، اگر جوتا اٹھا کے تمہارے سر میں نہ مارے تو میرا نام بدل دے، نام بدل۔ رشتہ دار کہیں گے اچھا تیری زکاتہ صدقاتہ خیر کھان واسطے میں تے اگلی بات بھی سن لو، جو قربانی کا گوشت رشتہ دار کے گھر نہ بھیجو تو دیکھو لڑائی ہوتی ہے نہیں ہوتی، چاہے انہوں نے خود 10 قربانیاں گھر کی ہوں، آپ نے اگر قربانی کا گوشت نہیں بھیجا لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو نا ذرا زور سے، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہی فلسفہ کہ وہ بھیجو گے جسے صدقہ کہا جاتا ہے، جسے خیرات کہا جاتا ہے تو لڑائی ہوگی، قربانی کا گوشت نہیں بھیجو گے تو لڑائی ہوگی۔ معلوم ہوتا ہے کہ غریبوں کا صدقہ الگ چیز ہے، قربانی بولو نا زور سے، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ عید الفطر والے دن کچھ کھا کے عید پڑھنے جاؤ، کچھ کھا کے عید پڑھنے جاؤ، اور میرے پاک نبی نے فرمایا کہ قربانی والے دن کچھ نہ کھا کے نماز پڑھنے جاؤ، وہاں کچھ کھا کے نماز پڑھنے جاؤ، یہاں کچھ نہ کھا کے قربانی کرنے جاؤ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ پہلی غذا اس دن تمہاری یہ ہو کہ قربانی کا گوشت تمہارے پیٹ میں جائے۔ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ اور پھر اگلی بات، صدقہ فطر کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بچہ رات کو بھی پیدا ہو تو اس پر بھی صدقہ فطر ہے،
لیکن اس صدقہ قربانی کے بارے میں پاک نبی نے یوں نہیں کہا کہ جو رات پیدا ہو اس کی بھی قربانی، بلکہ کہا کہ وہ ہر ایک پر ہے جو روزے والا صدقہ ہے، قربانی والا اس پر ہے جس کے پاس مال ہو، رمضان المبارک والا صدقہ جس کے پاس مال نہ بھی ہو اس پر بھی واجب ہے۔ جتنا بھی کوئی کہے میں غریب ہوں، مسکین ہوں، یتیم ہوں، کچھ بھی کہے اس پر ضروری ہے، چاہے رات کی روٹی اپنی اس کی کھانے کو نہیں، اس پر صدقہ فطر ہے۔ لیکن قربانی اس پر ہے جو صاحب نصاب ہے، جو زکات دیتا ہے، وہ قربانی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز الگ ہے، وہ چیز بولو زور سے۔ کل اگر کوئی آدمی ہمیں یوں کہتا ہے کہ صاحب یہ جو حج پہ پیسے خرچ کرنے جاتے ہو، جو حج فرض ہے، کیوں جاتے ہو؟ یہ 1,00,000 روپیہ کسی یتیم مسکین غریب کو دے دو، ان کا گھر سنور جائے گا۔ آپ کیا کہو گے؟ یار یہ بات تو تیری سچ ہے، چلو میں حج پہ نہیں جاتا، میں اس کو دے دوں۔ قیامت کے دن اللہ پاک آپ کو مجرموں کی سب میں کھڑا کر دے گا، اس لیے کہ حج فرض تھا، حج واجب تھا تجھ پر۔ غریبوں اور یتیموں کا خیال رکھنا یہ الگ چیز واجب تھی، ان کا حق الگ تھا، یہ میرا حق تھا جو تو نے ادا نہیں کیا۔ اس دن اللہ کو کیا جواب دے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی اپنی طرف سے کی اور ایک قربانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اپنی امت کی طرف سے کی۔ حالانکہ اللہ کے نبی کے گھر کے اندر کبھی مال نہیں تھا، یاد رکھنا، کبھی مال جمع نہیں ہوا، اللہ کے نبی پر کبھی زکات فرض نہیں ہوئی، اللہ کے نبی نے کبھی مال جمع نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی نے قربانی ہر سال دے کر امت کو کیا درس دیا، امت کو کیا سبق دیا کہ سنو، قربانی ایسی محبوب چیز ہے میری کہ چاہے میں مالدار نہیں ہوں لیکن پھر بھی میں اپنے دادا ابراہیم کی سنت پہ عمل کرتا ہوں۔ ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا کہ اللہ کے نبی نے کہا میں نہیں کرتا، بلکہ ایک سال اللہ کے نبی نے 100 اونٹ قربان کیا۔ کتنا؟ 100 اونٹ اللہ کے نبی نے قربان کیا، اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ 63 اونٹ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور باقی اونٹ اللہ کے نبی نے حضرت علی کے حوالے کیے، تم ذبح کرو۔ اور اللہ کے نبی نے ہر جانور کو ذبح کرتے وقت یوں کہا، اے اللہ یہ تیرے نام پہ ذبح کر رہا ہوں میں محمد اپنی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے جانور کو ذبح کر کے کہا کہ اللہ یہ تیرے نام پہ ذبح کر رہا ہوں اور میں قیامت تک آنے والی اپنی امت کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔